لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ منگیتر کے ساتھ گھومنا پھرنا، باتیں، ملاقات وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ سوال کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا، اکٹھے گھومنا پھرنا، ملاقات کرنا اور فون پر باتیں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو، پیغام نکاح بھیجنے سے پہلے اس کو کسی ہیلے بہانے سے دیکھنا یا کسی معتبر عورت کے ذریعے دکھوا لینا جائز ہے۔ اسی طرح لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا بھی جائز ہے، اس دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ خیال رہے کہ اس دیکھنے میں دونوں میں تنہائی نہ ہو، کہ یہ دونوں نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اور اجنبی مرد و عورت میں تنہائی اور خلوت یہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ عورت مکمل باپردہ ہو، صرف اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے، اس کے بال، کلائی، کان، گلا وغیرہ اعضائے ستر کھلے نہ ہوں، ان اعضاء کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اور ان اعضاء میں سے کسی عضو کو چھپائے بغیر عورت کا اس مرد کے سامنے آنا بھی حرام ہے۔ جب اس عورت کے ساتھ صرف تنہائی اور خلوت حرام ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے ملنا، گھومنا پھرنا، چھونا، ملاقاتیں کرنا، بلا ضرورت فون پر باتیں کرنا تو حرام در حرام شیطانی کام اور سراسر گناہ ہے۔ یہ سب مغربی تہذیب و تمدن اور اغیار کی بے حیائی میں سے ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31۔ نکاح سے پہلے مرد کے لیے عورت کو کسی ہیلے بہانے سے دیکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے لگے تو اگر اس کو دیکھ سکے جو اسے اس عورت کے نکاح کی طرف لے جائے تو وہ ضرور ایسا کر لے۔ سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 301۔ مفسر قرآن مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مخطوبہ وہ عورت ہے جس کے نکاح کا پیغام دیا گیا ہو، جس کے نکاح کا پیغام دیا گیا ہو یا دینا ہو۔ مخطوبہ کو دیکھ لینا یا دکھوا لینا یہ مستحب ہے۔ دیکھنے سے مراد چہرہ دیکھنا ہے کہ حسن و قبح چہرے میں ہی ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہی صورت ہے جو ابھی ذکر کی گئی ہے، یعنی کسی بہانے سے دیکھ لینا یا کسی معتبر عورت سے دکھوا لینا، نہ کہ باقاعدہ عورت کا انٹرویو کرنا جیسا کہ آج کل کے بے دینوں نے سمجھا ہے۔ یہ مرات المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 5 صفحہ 11 اور 12 میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ جائیں اور اس عورت کو ایک نظر دیکھ لیں کہ بے شک یہ تم دونوں کے درمیان دائمی محبت کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس عورت سے نکاح کیا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ زوجہ اور ان کے درمیان موافقت ہے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 134۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کوئی شخص کسی عورت سے خلوت نہیں کرتا مگر ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ الزواجر عن اقتراف القبائر میں حدیث پاک ہے، یعنی اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ الزواجر جلد 2 صفحہ 4۔ در مختار میں اشباہ کے حوالے سے ہے کہ اجنبیہ کے ساتھ خلوت حرام ہے،
در مختار مع رد المحتار جلد 9 صفحہ 607۔ مفتی وقار الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور غیر محرم ہیں۔ وقار الفتاوی جلد 3 صفحہ 134۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس نیت سے دیکھنا جائز ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اس کے پاس پیغام بھیجا ہے دیکھ سکتی ہے، اگرچہ اندیشہ شہوت ہو، مگر دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ 447۔ امید ہے کہ اتنی وضاحتوں میں بات بالکل واضح ہو گئی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔